دیکھو ایس ایچ او کا نوٹس آیا آپ کے پاس کہ تھانے میں حاضری دو. اب آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے, میرا جانا مناسب ہے یا نہیں ہے, یہ سوچو گے. آپ بولو گے بھائی محلے کے باپ نے مجھے, اس علاقے کا باپ وہی ہے, یہ اس کا ہیڈک ہے کہ سوچے کہ بلانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا, مجھے تو بہرحال جانا پڑے گا. نہیں گیا تو موبائل آئے گی اٹھا کے لے جائے گی. عدالت کی طرف سے نوٹس آتا ہے نا, بھائی تمیز سے چلے جاؤ نہیں تو اٹھا کے ایسے ہی لے جائیں گے جیسے ہم بچپن میں اسکول جایا کرتے تھے. میں تو ایسے ہی جاتا تھا اسکول, اللہ معاف فرمائے, دل ہی نہیں چاہتا تھا. 5ویں کلاس 4تھی کلاس کی بات کر رہا ہوں. تو والدہ کہتی تھی تمیز سے چلے جاؤ, ہم تمیز سے جاتے نہیں تھے. تو ہماری والدہ خود اسکول میں, پرائمری اسکول میں پڑھاتی تھیں, تو شاگرد واگرد گلی محلے میں بہت ہوتے, ان کو اٹھا کے لے جاؤ اس کو. تو کئی دفعہ ایسے ہوئے, 2 بندوں نے ٹانگوں سے پکڑا, 2 نے ہاتھ سے پکڑا, اور جھولتے ہوئے اسکول ایسے پہنچے. الحمدللہ. اسکول میں جا کے الگ پٹتے تھے کہ لیٹ کیوں آ رہے ہو. پھر جب سیکنڈری اسکول میں گئے ہیں, وہاں بھی احقر کا یہی معمول تھا. احقر کیا سسٹم یہی چل رہا تھا. شرارتوں میں دل زیادہ لگتا ہے بچپن میں انسان کا. ہم کہہ یہ پتہ نہیں کدھر لے جا کے بٹھا دیا یار. تو اسکول میں جاتے ہی ہمارے جو پی ٹی ماسٹر تھے نا, وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے. تو جیسے ہی ہم گئے تو ہم پوچھتے نہیں تھے, ہمیں پتہ تھا پٹیں گے ہم. تو ہاتھ آگے کی, ایک مار کھائی, پھر یوں کیا, پھر دوسرا کھایا. جیسے اب تو دیکھنے کو یہ ترس گئے, یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. یوں کھایا, پھر یہ ایسے ایسے ہاتھ کو مسلا, پھر یہ. ہم نے کہا جتنی دیر میں یہ والا تیار ہو جائے نا ہاتھ, اس کو مسلو. 5 6 8 10 ڈنڈے کھائے, نکل لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی کسی استاذ کے بارے میں دل میں خیال نہیں آیا کہ ہمیں کیوں مارا, ہمیں کیوں ڈانٹا. آج کل تو یہ بچے ایسے برگر ٹائپ کے ہو گئے ہیں, ان کو ذرا سا 2 لفظ استاذ اونچی آواز سے کہہ دے تو یہ دل پہ لے جاتے ہیں. اور ماں باپ ان سے بڑے جاہل, وہ استاذ سے لڑنے کے لیے اسکول پہنچ جاتے ہیں. اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہو. ٹیچر کو اگر کچھ کہنا بھی ہے تو سائڈ پہ لے جا کے الگ سے کہو, بچے کو کے سامنے نہ کہو. بچے کو کہو بھائی ٹیچر ہے, ادب کرو اس کا. اگر بچہ ٹیچر کا ادب کرے گا تو باپ کا پھر اس سے بھی زیادہ کرے گا. اور ٹیچر ہی کا ادب نہیں سکھایا اس کو تو باپ کا کہاں سے کرے گا. وہ کل ٹیچر کو بول رہا ہے, کل باپ کو بولے گا. وہ بس وہی تعلیم پیسہ کماؤ پوت بنانا ہے. کماؤ پوت, پیسہ کما, تو گدھے کا بچہ بن جا بے شک. مجھے پھر غصہ آنے لگتا ہے. انسان بنانے کی, انسان کی ویلیو ختم. پیسہ پیسہ پیسہ. باپ کہتا ہے میرا بیٹا پیسہ کما کے لائے, بے شک تو مجھ سے ادب سے بات نہ کرے. ماں کہتی ہے میرا بچہ بٹ کے بیٹی بھی, اب تو بیٹی بھی پیسہ کمائے. اتنا مسلط کر لیا خواہشات کو یار, کیا کر لے گا پیسہ کما کے. انسان نہ بنے, بس پیسہ کمائے. اور جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر وہ بھی کامیابی کس کو قرار دے رہے ہیں؟ پیسے کو. میں نے اتنا بزنس کیسے کیا, میں نے اتنا پیسہ کیسے کمایا. اس نے دیکھو وہ 2 ٹکے کا آدمی نہیں تھا, اسٹرگل محنت کرتے کرتے آج وہ کہاں پر ہے. کیا ہو گیا, وہاں پر ہے, کل قبر میں جائے گا. یہ کون سی بات ہو گئی بھائی. آج وہ آپ سابق صدر کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی, قارون سے آگے نکل سکتے ہو؟ چھوڑو. موسیٰ علیہ السلام تو پھر معاذ اللہ ناکام تھے, ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جو سب سے بڑا تانا دیتا تھا وہ یہی تو دیتا تھا, میرے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن, ہادھِ الانہار تجری من تحتی, میرے محلات میں نہریں بہتی ہیں. اور یہ موسیٰ, اس کے پاس تو نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, کچھ بھی نہیں. 10 سال تو بکریاں چرائی ہیں انہوں نے, تو ان کو رشتہ ملا ہے. 10 سال بکریاں چرائی ہیں تو ایک شادی ہوئی ہے ان کی. اتنے بھی پیسے نہیں ہے کہ مہر دے دیں. بکریاں چرانے پر راضی, اور جو بکریاں چرا رہا ہو وہ کہاں سے بڑا آدمی ہو سکتا ہے. یہ تانے کس کی طرف سے تھے؟ لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ خدا کی نظر میں جو موسیٰ کلیم اللہ کا مقام تھا, فرعون اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچا. بچوں کو پیسے کی محبت نہ سکھاؤ, اللہ کا واسطہ. بار بار پیسے کی بات نہ کرو ان کے سامنے. ہر وقت بزنس بزنس بزنس, پیسہ پیسہ. بچوں کو بتاؤ بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے, ختم ہونے والی ہے, یہ قبر ہے, یہاں جانا ہے. کتنا کما لے گا, مرے گا ادھر ہی, جائے گا ادھر ہی.
بہت مشکل ہے بھائی, کیا کریں. جب یہ بات خود سمجھ میں آئے گی تو بچے کو سمجھاؤ گے نا. خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, بچے کو کہاں سے سمجھائیں گے. بچوں کو غریب علاقوں میں لے جایا کریں, جھگیاں دکھایا کریں, بیٹا یہ زندگی بھی ہے, یہ زندگی بھی ہے, پتے ابال ابال کے کھا رہے ہیں, یہ شکر ادا کرو. میں تو حیران ہوتا ہوں, بعض مالداروں کے عجیب عجیب حالات سامنے آتے ہیں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں, یہ باپ کا ظرف ہے, برداشت کیسے کر رہا ہے ایسی اولاد کو. بیٹا زندگی میں ابا کی جائیداد پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, ابا کو اس لیے شادی نہیں کرنے دے رہے کہ ایک 8واں حصہ ادھر نہ چلا جائے. ابے تو گدھا ہے یار, تو انسان ہے, گدھا ہے, یہ تیرا مال تھوڑی ہے, تو تیرے باپ کا مال ہے. چلو ایک آدمی اپنے ابا کو دوسری نہ کرنے دے کہ میں اپنی اماں پہ سوکن برداشت نہیں کرتا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یار میری اماں کو تکلیف ہوگی, ابا مجھے جیسے مجھے آپ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے, میں اپنی اماں کے آنسو بھی, یہ اس کی کچھ لاجک بنتی ہے. ابا کا خرچہ ادھر چلا جائے گا, تم نے تو گدھے پالے ہوئے ہیں یار, تم تو اولاد تو تم نے پالی بھی نہیں ہے. تم نے اتنا کھلا پلا کے بھی یہ پروڈکٹ ہے تمہاری. ہونا تو یہ چاہیے تھا بیٹا بولے ابا آپ نے اتنا کھلا پلا دیا, ہم تو اس کے مستحق نہیں تھے, یہ تو سب آپ کا ہے, ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ آپ سے مانگے ہم. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم آپ کو گھر میں بٹھاتے اور اب ہم آپ کو کھلاتے اور کہتے جو جو آپ کی ضرورت ہے ہم پوری کریں گے. تو میں حیران ہوتا ہوں باپ کا ظرف کیا, اور پھر بابا بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں کہ میرا بچہ ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں ظرف ہے بھائی ایسے ابا کا. ہونا تو یہ چاہیے کان سے پکڑ کے باہر نکالو, تیرا تھوڑی ہے بھائی, میرا مال ہے, تو کدھر سے آ گیا, چل نکل یہاں سے. لیکن ظاہر ہے بڑھاپے میں ابا میں یہ ظرف نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں یہ بھی نکال دیا تو مجھے پالے گا کون. پل جاؤ گے بھائی, اس سے اچھے پل جاؤ گے جو تمہاری جائیدادوں پہ نظریں لگا کے تمہاری خدمت کر رہا ہے, وہ تم سے وفادار نہیں ہے. خدمت وہ ہے ابا ایک دھیلا دو نہیں دو, سارا صدقہ کر دو, کوئی غرض نہیں ہے مجھے, میں آپ کی خدمت کروں گا اس لیے کہ آپ میرے باپ ہو. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن یہ سب چیزیں جب دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے تو کھوپڑی میں آتی ہیں. جب تک دنیا کی محبت ہے تو یہ چیزیں کھوپڑی میں نہیں. ہم ابا کو تو یہی کہیں گے کہ بچوں کا خیال کرو, ان کے لیے کچھ بناؤ, لیکن بیٹے کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے کہ وہ ابا کی وراثت پہ نظر ٹکا کے بیٹھا ہو. ابا سے پوچھ رہا ہو آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے, ایک صاحب مجھے کہنا کہ میرے ابا کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے چھپاتے ہیں یار, بتاتے نہیں ہیں. ابا ہمارے ڈیڑھ ہوشیار ہے, پتہ نہیں چھپایا ہوا ہے انہوں نے سب کچھ. وہ سمجھ رہا تھا میں سمجھوں گا اس کے ابا بہت غلط آدمی ہے. مجھے تو یہ ہوا کہ تجھے کیا غرض, تیرے ابا کی پینٹ میں کتنے پیسے, تیرے ابا کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے, تو بول ابا تو نے مجھے کھلا پلا کے بالغ کر دیا, خدا کی قسم یہ تیرا مجھ پر احسان. تو جمع عیدی سینٹر میں کرا کے آتا, پل تو وہاں بھی جاتا, میں اس عزت کے ساتھ نہیں پلتا. اور میں دیکھ رہا ہوں جتنا باپ مالدار ہے نا اولاد اتنی نافرمان ہے, جتنا باپ غریب ہے اولاد اتنی فرما بردار ہے. غریبوں کے بچے زیادہ فرما بردار ہیں حالانکہ انہوں نے کم کھلایا ہوتا ہے, مالداروں کے بچے زیادہ گڑبڑ کر رہے ہیں. باپ کچھ بول ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تربیت پیسے سے بالکل بھی نہیں ہوتی, تربیت ہوتی ہے خواہشات کے خلاف چلنے سے. پریکٹس کر دیکھو, ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. فوج میں جب بھرتی کیا جاتا ہے نا, کسی بھی فوجی کو جب بھرتی کیا جاتا ہے تو کام آگے فوج سے بڑا مشکل ہوتا ہے نا لینا, بارڈر پہ لڑوانا ہے نا. ارے فوجیوں کا کام کیا ہوتا ہے, جنگ ہوگی تو بارڈر پہ یہ کیا کریں گے, گولے گنڈے کھائیں گے وہاں بیٹھ کے, کیا کریں گے, لڑیں گے نا. یہ کسی بھی ملک کی آرمی کا یہ بیسک ذمہ داری ہے کہ بارڈر کو سنبھالے. اب بارڈر کو سنبھالنے کے لیے کیا ہے بھائی, وہ ریزسٹ کرے, اس جو دشمن جب آگے بڑھے گا تو یہ اس کو پیچھے دھکیلیں گے. یہ ٹینشن, یہ آسان کام ہے, ٹینشن والا کام ہے. اس میں جانیں بھی جاتی ہیں, اس میں ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹتے ہیں, اس میں نابینا بھی ہو سکتا ہے انسان, بہت کچھ ہو سکتا ہے. کئی کئی دن میدانوں میں پڑے رہنا, برف پوش پہاڑوں پہ رہنا. تو اگر فوجی یہ طریقہ اختیار کرتے, بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, یہ کھوپڑی میں بٹھا لیں اچھی طرح. اگر فوج کا یہ سسٹم ہوتا کہ ہم اپنے فوجیوں کو موٹیویٹ کریں گے محبت سے, کیا کریں گے ہم, محبت سے ان کو سمجھائیں گے. جب فوج میں ایک بھرتی ہو گیا بھائی, اب کیا ہے جی, ٹریننگ, اب تربیت ہو رہی ہے نا کہ بارڈر پہ تم نے لڑنا کیسے, سمندروں کو سنبھالنا کیسے, فضاؤں کو کیسے سنبھالنا ہے, اگر ابھی نندن دوبارہ آئے تو اس سے کیسے بات چیت تم نے کرنی ہے.
تو اب اس کے لیے اگر فوج یہ طریقہ اختیار کرتی کہ دیکھو بھائی ہمارے فوجی ہے، مار دھاڑ سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو بھگانے سے بولو کچھ نہیں ہوتا، یہ جو بیٹھ کے بات وہ فوج میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوا چلو بھائی ڈنٹ صحیح نا، 10 بیٹھ کے لگاؤ، ڈنٹ پہ لو 15 مرتبہ. یہ ہمارے بھی کچھ شاگرد فوج میں ہے نا، تو بتاتے ہیں بھائی یہ ہوتا ہے. تو اگر ان کو تمیز سے موٹیویٹ کیا جاتا فوجیوں کو، دیکھو اب بھرتی ہو گئے، اب آپ نے اپنی فٹنس کا خود ہی خیال کرنا ہے، ہم آپ کو ایک اسکیجول بنا کے دے دیتے ہیں، اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے، تاکہ کبھی جنگ ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی توند بھاگنے میں رکاوٹ بنے، آپ کی تشریفیں اتنی بڑی ہو جائیں کہ وہ بیٹھنے کے قابل نہ رہے، دوڑنا تو دور کی بات. تو لہذا آپ نے صبح 5:30 بجے اٹھنا ہے، اس کے بعد آپ نے جاگنگ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے، اس کے بعد کلاس ہوگی، وہاں جا کے آپ نے پڑھنا ہے، دوپہر کو قیلولہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پورا اسکیجول بنا کے دے دیا. محبت سے تبلیغ کس سے ہوتی ہے؟ محبت سے ہوتی ہے نا، محبت سے سمجھا دیا ان کو. 6 مہینے بعد آفیسر نے رپورٹ طلب کی، کون کون جاگنگ کر رہا ہے بولو، کون کون ایسا ہے جس کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں ہے، کون کون ایسا ہے جس کی کمر اتنی ہے، توند اتنی ہے جتنی ہم چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر 500 فوجی بھرتی ہوئے ہیں تو ان میں کتنے ایسے ہوں گے جو اس روٹین پر عمل کر رہے ہوں گے؟ میرا خیال ہے شاید کوئی ایک بمشکل ایسا ہو، 499 ایسے ہوں گے جو بھول کے کپا بن چکے، جب فری میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ناشتہ بھی مل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب کوئی بڑا فلاسفر آیا نا، موٹیویشنل اسپیکر، بڑا خاندانی قسم کا، اس نے کہا ایکچولی وہ کوئی یا ماہر نفسیات بلایا، وہ کہہ رہے ایکچولی تجزیہ کر رہے ہیں نا، 499 آدمی کی توندیں کیوں نکل گئیں؟ ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا کہ صبح 5 بجے اٹھنا ہے، ناشتہ یہ والا کرنا ہے، یہ والا نہیں کرنا، 2 انڈے کھانے ہیں اس میں، پھر جو پوری ترتیب فوجیوں کی ہوتی ہے، اور اتنے بجے نشانے بازی سیکھنی ہے. تو ہم نے ان کو اتنا سمجھایا تھا، مگر 499 آدمی وہ بیکار نکلے. اب جو کوئی پرانا تجربے کار فوجی ہوگا نا، وہ کہے گا بھائی ٹھڈے مارو پنشمنٹ تو، تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، گالیاں دینے پہ آ جائے گا وہ. اب وہ ماہر نفسیات ہے، کہہ رہے نہیں ایکچولی یہ انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سیلف ریسپیکٹ بھی، گالیاں بالکل نہیں دینا. یہ جو فوجی آئے بڑے اونچے خاندان سے آئے بھائی، اس کے باپ نے کبھی زندگی میں اس کو گالی نہیں دی، آپ کیسے گالی دے رہے ہو اس کو آپ کیسے سزا دے رہے ہو؟ ان کو سمجھاؤ، پھر ان کو جنت کے فضائل سنانا شروع کر دیے. دیکھو ملک کے دفاع کے لیے جو لڑے گا تو آخرت بھی ملے گی، دنیا میں بھی اس کو چائے کا خرچہ اس کا ہوگا، ایک پیالی چائے پلائے گا، اس سے عزت ہوگی اس کی. کس کو پلائے گا سب کو پتہ ہے. تو ایک دودھ پتی وہ ہوتی ہے جو رشتے والوں کو پلائی جاتی ہے، آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں رشتہ لینے کے لیے. ایک دودھ پتی وہ ہوتی ہے جو پائلٹ کو پلائی جاتی ہے. دونوں کا مزہ اس میں پینے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا پلانے میں، اور اس میں پلانے میں ایک آدمی کو مزہ نہیں آتا، پوری قوم کو مزہ آتا ہے. ہٹو بچوں، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک پیالی چائے آپ پئیں، آپ کو مزہ آئے گا، ساتھ والے کو نہیں آئے گا. جس نے پلائی اس کو بھی تھوڑا بہت مزہ آ جائے گا، لیکن یہ ایسی دودھ پتی ہے جس میں پینے والے کو بالکل بھی مزہ نہیں آ